نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے مشینی دور میں جب کوئی مشین تیار ہوتی ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بنانے والا بتلاتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ پھر یہ کہ اس مشین سے فائدہ کتنا اٹھایا جائے گا اور کتنا وہ کام کرے گی، یہ ساری چیزیں بنانے والا اس کی ہدایت کے اعتبار سے اگر اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ہم میں سے یہ سوچنے لگے کہ ہم نے خریدا ہے، ہم مالک ہیں، پیسہ ہم نے دیا ہے، لہذا اب بنانے والے کی رائے کا اور اس کے مشورے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے، ہم مالک ہیں، مالکانہ حق ہے، ہم چاہیں جیسے استعمال کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مالکانہ حق ہم اپنا استعمال کریں اور اس مشین کو اپنے حساب سے چلائیں تو ہم سب کا تجربہ اور فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہے، قدم اس لیے صحیح نہیں ہے کہ بنانے والا جانتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی عقل کو اور اپنی رائے کو دخل دے دیا تو معلوم ہے مشین فیل بھی ہو گئی، بیکار ہو گئی، پیسے بھی چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں آ پایا۔ مثال کے طور پر موبائل ہے، بہت مفید چیز ہے، اس سے بڑے کام لوگ لیتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اس میں جو سم رکھا جاتا ہے، اس کا رکھنے کا جو طریقہ ہے، ہم اس کو اپنے حساب سے رکھیں، یعنی اس کو الٹا کر دیں، تو آپ بتائیے موبائل کام کرے گا؟ یہ ہماری عقل کا دخل جہاں ذرا سا ہوا، چاہے کتنا موبائل قیمتی ہو اور چاہے اس سے کتنا نفع ہو رہا ہو، لیکن ذرا سا ایک سم الٹا کر دیا، بیکار ہو گیا وہ، اس لیے کہ بنانے والے نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف کیا، نقصان آ جائے گا سامنے۔ بالکل اسی انداز پر جب ایک بنانے والا مشین کے سلسلے میں جو چیز اس نے طریقہ بتا دیا ہے اس کی پابندی ہماری ضروری ہے، تو ہمارا یہ پورا جسم جس نے بنایا ہے اس نے اس جسم کے استعمال کرنے کے لیے اور برتنے کے لیے جو نظام دیا ہے، اگر اس کے اندر خلاف ورزی کریں گے اور اپنے حساب سے ہم چلائیں گے تو ساری مشینری بیکار ہو جائے گی اور اس کا فائدہ مل نہیں پائے گا اس کے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے اس پوری باڈی اور پورے جسم میں دل کو بنایا ہے، اور دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ذکر کرو گے تو تم کو زندگی میں سکون ملے گا۔ تو اب دل کا کام ہے ذکر، اللہ کی یاد، تلاوت قرآن، تسبیح، تسبیح، درود شریف، یہ ذکر کی دل کی غذا ہے۔ اب اگر ہم دل کو یہ غذا دیں اور دل سے یہ کام لیں، اللہ کا ذکر کریں تو سکون ملے گا انسان کو۔ لیکن اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں اور دل سے کوئی اور کام لینا شروع کر دیں ہم، تو ظاہر سی بات ہے زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، سم کو الٹا کر دیا یا اپنی طرف سے کوئی کاٹ کر کے تھوڑی سی کوئی چیز باہر رکھ دی، وہ سم کا کام نہیں دے پائے گی، وہ موبائل سب بیکار ہو جائے گا۔ بالکل یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ نے دل کے سلسلے میں جو بات فرما دی ہے کہ دل کی غذا ہے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر،
جتنا اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اس سے کریں گے اور یہ کام کیا جائے گا اتنا ہی انسان کی زندگی میں چین سکون اور اطمینان ملے گا۔ اگر آدمی دل کو اللہ کی یاد و ذکر میں نہ لگائے بلکہ اس کو گانے میں گالم گلوچ میں فسق و فجور میں بیہودہ چیزوں میں مشغول کر دے گا تو سکون زندگی کا ختم ہو جائے گا اور بے چینی پریشانی اضطرابی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور زندگی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ آج جو پورے معاشرے میں اور سماج میں بے سکونی ہو رہی ہے بے اطمینانی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ کمائی کی کمی ہے کاروبار کی کمی ہے ملازمت کی کمی ہے کام کرنے والوں کی کمی نہیں سب کچھ کام ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دل کا جو عمل تھا اور اس کی جو غذا تھی اس کو ہم پہنچا نہیں رہے۔ جب اس کو پہنچا نہیں رہے تو ظاہر ہے کہ سکون جو ہے وہ تو اس کا تعلق اللہ پاک نے دل سے رکھا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اسباب سے ہم کو مل جائے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں، آج کمائی کا جو انداز ہے مجموعی اعتبار سے آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے جتنی کمائی ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ آج کمائی ہو رہی ہے۔ پہلے کمانے کا انداز تھا گھر میں ایک آدمی کماتا تھا سب کھاتے تھے بیٹھ کر کے اور آج سارے لوگ کما رہے ہیں اور مہینہ گزرنے سے پہلے جیب خالی۔ اب قرضہ ہو رہا ہے، بعضوں کے ہاں فاقے کی نوبت آ رہی ہے اور بعضوں کے ہاں تنگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو آج کے دور میں کمائی زیادہ ہے اسباب بھی زیادہ ہے لیکن سکون بالکل ناپید ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ اللہ پاک نے دل کا کی جو غذا بنائی اور دل کا جو عمل اور کام بتایا ہے اس سے وہ کام ہم لے نہیں رہے۔ جب کام نہیں لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اب سکون ملنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں سے مل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ دیکھو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر۔ آج بھی وہ لوگ جو کمائی کے اعتبار سے اور یافت کے اعتبار سے ہمیں کمزور نظر آتے ہیں اور زیادہ ان کے پاس وسائل نہیں نہ اسباب نہیں ان کی آمدنیاں زیادہ نہیں ہیں لیکن چین کی زندگی گزار رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے رہنا بھی ہے اور خوشیوں کے ساتھ ان کے اوقات گزر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو سارے گھر کے لوگ صبح سے لے کے شام تک کمائی میں لگے ہوئے مہینوں میں لاکھوں آ رہے ہیں لیکن نہ زندگی میں خود ان کے سکون ہے نہ گھر میں چین ہے نہ خوشی ہے، فکریں ان کو پکڑے ہوئے ہیں ان کو پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں اور دل اتنا بے چین ہے کہ جناب کھانا کھا رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا، رات کو لیٹ رہے ہیں ان کو نیند نہیں آ رہی ہے اور نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ مشین بنانے والے نے اس مشین کے لیے جو چیز جو بنانے کا استعمال کا طریقہ بتایا ہے اس کا استعمال اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ جب نہیں ہوگا تو ظاہر اس کا نتیجہ نکل نہیں سکتا ہے۔ میں نے بتایا گاڑیاں بنتی ہیں تو ان گاڑیوں میں بعضی موبائل کی ہوتی ہے بعضی پٹرول والی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پٹرول والی گاڑی میں موبائل ڈال دے یا موبائل والی میں پٹرول ڈال دے یا ڈیزل ڈال دے تو اب ظاہر سی بات ہے ڈیزل ڈالنے کے بعد میں وہ چل ہی نہیں سکتی اس کے اندر۔ تو اسی طرح دل میں اللہ کا ذکر ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کی یاد ہو تلاوت ہو یہ چیزیں اگر کر رہا ہے تو دل کا گویا دل کا تیل پہنچ رہا ہے اور اگر وہ نہیں تو دل کام نہیں کر سکتا اس پر۔ اس لیے بھائی ضرورت اس پر ہے کہ کمائی کرے لیکن زیادہ فکر کرے اس بات کی کہ اللہ کی یاد ہو اللہ کا ذکر ہو اللہ ہو تلاوت ہو، دیکھیے پھر انشاءاللہ سکون ملے گا انسان۔ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ کمائی جتنی زیادہ اتنا سکون، کاروبار جتنا لمبا اتنا اطمینان، جتنی یافت بڑھے گی اتنا چین آئے گا، لیکن دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف معاملہ کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا جتنی آئے اور اللہ کی یاد نہ ہو غفلت ہو لاپرواہی ہو تو سرکشی پیدا ہوتی ہے بغاوت پیدا ہوتی ہے
نافرمانیوں کا کہ گھیر لیتا ہے اور نافرمانیوں کے اسباب میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی۔ لیکن اگر یہ چیزیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے تعلق سے ساتھ آئیں گی تو پھر اس وقت میں ان چیزوں کے اثرات نہیں پڑیں گے، بلکہ آدمی سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ تو رہے گا۔ تو اس وجوہات میں نے عرض کی، آج کے مشینی دور میں مشین بنانے والے کی ہدایت جیسی، اس مشین کو ویسی استعمال کریں گے فائدہ ملے گا، اور اگر اس مشین کو اپنی مرضی سے ہم استعمال کریں گے تو پیسہ بھی جائے گا اور مشین بھی چلی گئی، نقصان اٹھا لے گا آدمی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس جسم کو، اس باڈی کو جو بنایا ہے اور اس کے لیے جو طریقہ استعمال کا بتا دیا ہے، اگر اس کے اعتبار سے ہم رہیں گے، سہیں گے، زندگی گزاریں گے تو ہم کو اللہ پاک چین و سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ لیکن اس سے الگ اگر ہو کر کے رہیں گے تو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں۔ آج تو صورتحال یہ ہو رہی ہے، دن بھر کمائی کمائی کمائی، ہم لوگ شام ہو گئی پلاننگ ہوتی صبح اور کیسے کمائے، اب کون سی تدبیر کی جائے کمانے کی۔ لیکن اس 24 گھنٹے میں تھوڑا وقت بھی ہمارا ایسا نہیں گزرتا کہ تھوڑی دیر یہ سوچ لیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کی یاد کیسے کرنا، قرآن کہاں پڑھ کر اس طرح پڑھا جائے، ذکر کیسے کیا جائے، اللہ کو کیسے یاد کیا جائے، اس کا وقت ہی ہمیں نہیں مل رہا۔ تو بھائی اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دل کے لیے اللہ پاک نے جو مشین ہے، اس کا جو تیل بنایا ہے، جب تک وہ نہیں پہنچے گا، پٹرول میں ڈیزل ڈال دو یا ڈیزل کی جگہ پٹرول ڈال دو، یا پٹرول اور ڈیزل کے بجائے مٹی کا تیل ڈال دو یا کڑوا تیل ڈال دو، تو سوائے اس کے بربادی کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دل کی جو مشین ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اپنا ذکر، اپنی یاد، اللہ اللہ کرنا، تلاوت کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، ہم تو دوستوں سے کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے تجربتاً آدمی کر کے دیکھے۔ اب تک ہم نے برسوں زندگی اس طرح گزار دی ہے، صرف تجربہ کر کے، 1 مہینہ تو بہت ہے، 10 دن کر کے دیکھے، اللہ کا ذکر، تلاوت کرے، اللہ اللہ کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، برسوں کی زندگی اور یہ 10 دن کی زندگی، دونوں کا موازنہ ہوگا تو فیصلہ ہوگا کہ واقعی راحت اور چین اسی میں اللہ نے عطا فرمایا۔ چاہے اس زندگی میں سوکھی روکھی کھا رہا ہوگا لیکن چین سے رہا ہوگا، اور وہ زندگی جس میں چاہے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوں گے لیکن سکون زندگی کا نہیں مل سکتا ہے۔ اور ایک بات سب سے نمایاں یہ ہے، ہم میں اور غیروں میں فرق ہی کیا ہے؟ اگر کمانا ہی 24 گھنٹے مشین کے طریقے سے ہمارے پیش نظر بھی ہے تو ہم میں اور غیروں میں فرق کیا رہ گیا؟ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں، ہم میں ان میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، اور فرق یہی ہے وہ اللہ سے غافل ہے، ہم اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ اللہ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ اللہ کو بھولے ہوئے، یہی تو ہمارا ان کا فرق ہے۔ اور آج ہم نے اس امتیاز کو ہٹا دیا ہے، ہم بھی دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ سوائے زندگی کے اندر بے چینی، پریشانی، اضطراب، بے سکونی کے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا۔